السلام علیکم۔ میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور آج ہم رنگ روڈ راولپنڈی سے ریلیٹڈ دو خبریں آئی ہیں، ان دونوں کا جائزہ لیں گے۔ پہلی خبر کے مطابق رنگ روڈ راولپنڈی منصوبے پر کام تقریباً رک گیا ہے۔ FWO اور پروجیکٹ ڈائریکٹر پروجیکٹ پر عمل درآمد سے متعلق معاہدہ کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ 38.3 کلومیٹر طویل راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے پر کام گزشتہ ماہ افتتاح کے بعد تقریباً رک گیا ہے۔ 16 اپریل کو راولپنڈی کے کمشنر اور پروجیکٹ ڈائریکٹر رنگ روڈ راولپنڈی نور الامین مینگل نے بانٹ موڑ پر راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کا افتتاح کیا، جس پر فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن یعنی کہ FWO کی جانب سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ منصوبے کے افتتاح کے بعد سے FWO اور پروجیکٹ ڈائریکٹر کے درمیان رنگ روڈ منصوبے پر عمل درآمد کے حوالے سے کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا۔ حصول اراضی کی نئی قیمت بھی ابھی تک مکمل نہیں ہوئی۔ 22 ارب 80 کروڑ روپے کی لاگت سے منصوبے کا ٹھیکہ حاصل کرنے والی کمپنی FWO نے بھی 16 اپریل کو بانٹ موڑ اور ٹھلیاں انٹرچینج پر کام شروع کیا تھا، تاہم ملک میں سیاسی ہلچل کے بعد منصوبے پر جاری کام روک دیا گیا ہے۔ عملی طور پر 38.3 کلومیٹر طویل رنگ روڈ 6 لین پر مشتمل ہوگی۔ یہ رباط کے قریب بانٹ GT روڈ سے شروع ہو کر موٹر وے کے قریب ٹھلیاں انٹرچینج پر اختتام پذیر ہوگی۔ پنجاب حکومت نے 33,694 ملین روپے کی لاگت سے اس منصوبے کی منظوری دی تھی، جس میں سے 6,724 ملین روپے زمین کے حصول کے لیے اور 22.80 ارب روپے اس کی تعمیر کے لیے رکھے گئے تھے۔ اس منصوبے کا بنیادی مقصد جڑواں شہروں کے شہری نقل و حمل کے نظام میں بھیڑ کو کم کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے مجموعی طور پر 8,992 کنال اراضی خریدی گئی ہے اور زمین کے حصول کے لیے 5.9 ارب روپے سے زائد رقم جاری کی گئی ہے۔ اچھا، یہ ایکسپریس ٹریبیون کی خبر ہے جو کہ 25 مئی 2022 کو شائع ہوئی، جبکہ دوسری خبر کی طرف اگر دیکھا جائے تو وہ ڈان نیوز پیپر میں 26 مئی 2022 یعنی آج کے دن شائع ہوئی۔ اس خبر کے مطابق RDA اگلے مالی سال کے لیے 2.2 ارب روپے سے زیادہ کا بجٹ تیار کر رہا ہے۔ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بدھ کو مالی سال 2022-23 کے لیے 2.287 ارب روپے کا سالانہ بجٹ تیار کر کے ترقیاتی اخراجات کے تخمینے حتمی منظوری کے لیے پنجاب حکومت کو بھجوا دیے ہیں۔ فائنانس سب کمیٹی، جس میں محکمہ خزانہ، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اور ہاؤسنگ، اربن ڈیولپمنٹ اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کا اجلاس RDA کے ڈائریکٹر جنرل طاہر ظفر عباسی کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں RDA کے سالانہ بجٹ کا جائزہ لینے سے قبل گورننگ باڈی اور صوبائی حکومت کو ارسال کیا گیا۔ واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی یعنی واسا کے منیجنگ ڈائریکٹر راجہ شوکت محمود نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران حکام نے بتایا کہ مالی سال 2022-23 کے لیے RDA بجٹ کا کل تخمینہ 2.287 بلین روپے ہے۔ پنجاب حکومت اپنے سالانہ ترقیاتی پروگرام سے مجوزہ ترقیاتی اسکیموں کے لیے 49,506 ملین روپے فراہم کرے گی، تاہم اگر پنجاب حکومت نے اپنے سالانہ بجٹ میں اس کی منظوری دے دی تو یہ RDA کو فراہم کی جائے گی۔ RDA میں جاری ترقیاتی اسکیمیں شامل ہیں، جن میں رنگ روڈ راولپنڈی یعنی R3 38.3 کلومیٹر مین کیریج وے بانٹ N5 سے ٹھلیاں M2 تک 12,000 ملین روپے کی تعمیر اور وارڈ 1 سے وارڈ 6 کے لیے LED اسٹریٹ لائٹس کی فراہمی شامل ہے۔ چکلالہ کینٹونمنٹ بورڈ UC 42، UC 75 اور UC 38 راولپنڈی، جس کے لیے 10 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت راول ایکسپریس وے اور فلڈ چینل کی تعمیر کے لیے اراضی کے حصول کے لیے 20 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بجٹ دستاویز کے مطابق کچہری چوک راولپنڈی کی ری ماڈلنگ کے لیے 300 ملین روپے، ڈیفنس چوک راولپنڈی کی ری ماڈلنگ کے لیے 300 ملین روپے، راول ایکسپریس وے پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے PMU کے قیام کے لیے
20 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مالی سال 2021-22 کے لیے محصول کا ہدف 433 ملین روپے مقرر کیا گیا تھا، اور آر ڈی اے نے مالی سال 2021-22 کے لیے وصولی کا ہدف حاصل کر لیا ہے۔ اخراجات اور غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 395 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں، جن میں تنخواہ، پینشن، بجلی، ٹیلی فون، مرمت، دیکھ بھال اور ایندھن وغیرہ شامل ہیں، اور محکمے نے غیر ترقیاتی اخراجات میں 154 ملین روپے کی بچت کی ہے۔ تو یہ 2 خبریں ہو گئی تھیں۔ اب اگر پہلی خبر کی طرف دیکھیں تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب مرگلہ ایوینیو کا پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا تو ڈون نیوز نے بہت اچھی رپورٹنگ کی تھی، اسے ٹائم ٹو ٹائم بہت اچھی خبریں اس کی دے رہا تھا۔ جب اس کا افتتاح بھی ہو گیا اور کام ابھی سٹارٹ نہیں ہوا تھا تو تقریباً دی نیوز کی طرف سے ایک خبر آئی تھی مرگلہ ایوینیو کا کام اگلے مالی سال میں سٹارٹ ہوگا۔ اس وقت مارچ اپریل کا تقریباً مہینہ تھا تو لوگ مایوس ہوئے تھے، لیکن چند دن کے بعد جب ایف ڈبلیو او نے اپنا کیمپ آفس مکمل کر لیا اور تصاویر اس کی ڈون نیوز پیپر میں پھر اگین پبلش ہوئی تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ دی نیوز کی وہ خبر ایک مفروضے پر مبنی تھی جس میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ تو اکثر اخبار بھی اس طرح کے کام کرتے ہوتے ہیں۔ اگر پہلی خبر کو دیکھیں تو میرے خیال میں اس کے رپورٹر کو تھوڑی جلد بازی ہے، ابھی تک کام نہیں سٹارٹ ہوا، وہ ایڈمنسٹریٹو اور اسٹریٹجک ٹائپ کے کام ابھی چل رہے ہیں۔ اوبویسلی پہلے کیمپ آفس کی جگہ بھی بنی ہوئی تھی، مرگلہ ایوینیو کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو ایف ڈبلیو او نے اسی جگہ پر آنا تھا، لیکن اگر رنگ روڈ راولپنڈی کو دیکھیں تو کوئی کیمپ نہیں بنا ہوا یہاں پر، سب کی جگہ پرچیز کرنے کے لیے 5-6 ارب روپے بھی ریلیز ہو چکے، زمین کی بھی کافی حد تک خریداری ہو چکی ہے، اور باقی جو زمین رہتی تھی اس کے لیے بھی پیسے پچھلی حکومت جاری کر کے گئی ہے۔ جبکہ اگر ہم دوسری خبر کو دیکھیں تو اس کے اندر آر ڈی اے جو ہے وہ 12,000 ملین روپے کی ڈیمانڈ جو ہے یہ کر رہا ہے، اور راول ایکسپریس وے جو ہے جس کا پرانا نام لئی ایکسپریس وے تھا اس کے لیے بھی بجٹ مانگ لیا ہے۔ اور دوسرے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ایف ڈبلیو او کو اگر ایک کانٹریکٹ ملا ہے، ایک پروجیکٹ ملا ہے تو اوبویسلی ایف ڈبلیو او بھی اسے کمپلیٹ کرنا چاہے گا، اور کمشنر راولپنڈی ایک سرکاری پوزیشن ہے، اوبویسلی اسے بھی جو ریسپانسبلٹی ملی ہے وہ بھی انہوں نے نبھانی ہے۔ تو میرے خیال میں وقت کے ساتھ ساتھ فنڈز بھی ریلیز ہوتے جائیں گے اور اس پہ کام بھی چلتا جائے گا۔ اور ایک بات غور کرنے والی ہے کہ شروع میں کام سلو لگتا ہے، کوئی بھی پروجیکٹ سٹارٹ ہو تو شروع میں اس کی سپیڈ اتنی زیادہ فیل نہیں ہوتی کیونکہ ایڈمنسٹریٹو کام اس کا زیادہ ہوتا ہے۔ جب وہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپریشنل کام جو ہے وہ کافی سپیڈ کے ساتھ، اور خاص کر کے جب بالکل آخری فیز ہوتا ہے، جب کام ختم ہونے والا ہوتا ہے، اس وقت بہت زیادہ سپیڈ کے ساتھ وہ پروجیکٹ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ ابھی تک فزیکل کام سٹارٹ نہیں ہوا تو کیا ایف ڈبلیو او 2 سال یا 1.5 سال کے اندر کام مکمل کر سکتی ہے؟ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، مختلف پیسز میں یہ کام کر سکتے ہیں، مختلف کیمپس تعمیر کر سکتے ہیں، کیونکہ ایف ڈبلیو او کا اگر ریکارڈ ان کی ویب سائٹ پہ دیکھا جائے تو 200 300 کلومیٹر کی لمبی روڈیں انہوں نے صرف 2 سال کے اندر مکمل کر کے دی ہیں، جبکہ رنگ روڈ راولپنڈی 38.3 کلومیٹر کی ایک روڈ ہے۔ اچھا، یہ تو بات تھی رنگ روڈ راولپنڈی کی۔ مارکیٹ میں کیا ہوگا؟ مارکیٹ میں انتظار کر کے تھوڑے سے مایوس ہو کے بہت سے انویسٹر اپنے پلاٹ بیچ کے نکل جائیں گے اور نیو بائر مارکیٹ میں انٹری ان کی ہو جائے گی، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، موسٹلی یہی ہوتا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ B17 کی ایگزامپل دیکھیں تو جب مرگلہ ایوینیو کا کام سٹارٹ ہوا تھا تو 30 سے 35 لاکھ کے درمیان پلاٹ کی پرائسز تھیں اس وقت، کئی لوگ 40 لاکھ پہ نکل گئے، کئی 45 لاکھ پہ، کئی 50 پہ، کئی 55 پہ، تو تقریباً 70 لاکھ سے اوپر 5 مرلے کا ابھی پلاٹ ہے وہاں پہ۔ تو جو ہولڈ کرے گا، جو صبر رکھے گا، کیونکہ انویسٹمنٹ ویسے بھی نروز کی گیم ہوتی ہے، صبر کا کام ہوتا ہے، جو صبر کرے گا وہی سب سے زیادہ کما سکے گا۔ انشاءاللہ یہ روڈ بننی ہی بننی ہے۔ آج کل اگر بجٹ ایلوکیشن کو دیکھیں تو فیول سبسڈی کی وجہ سے کچھ پرابلمز ہیں، لیکن جیسے ہی سبسڈی ہٹا دی جاتی ہے، اور یہ چند عرصے میں اگلے ہٹا دی جائے گی،
تو ترقیاتی بجٹ اسی طرح پھر ایلوکیٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا۔ اگر ان دونوں خبروں کو ہم دیکھیں تو ایک کے مطابق رنگ روڈ راولپنڈی بالکل رک گیا ہے، اور دوسرے کے مطابق RDA نے بجٹ مانگ لیا ہے اس کا، اور آگے بڑے زور و شور سے وہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ تو ان دونوں خبروں کا رخ ہی الگ ہے۔ تو ان خبروں میں آنے کے بجائے انویسٹرز کو ویٹ کرنا ہوگا، کیونکہ ریئلٹی یہی ہے کہ یہ پروجیکٹ بننا ہی بننا ہے، اور جو صبر کرے گا اسے اس کا پھل ملے گا۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔